بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے. یقیناً وہاں پہ ہم انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے تذکرہ کرتے رہتے ہیں. ہندوستان کے جو نیفیریس ڈیزائنز ہیں جس پہ عمل درآمد کر کے وہ کشمیریوں سے ان پر عرصہ حیات تنگ کر رہا ہے، اس پر بھی بات ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن مختلف پہلوؤں کے ساتھ ساتھ وہاں جو سب سے ضروری انسان کے لیے ایک معاملہ ہوتا ہے اس کے گزر بسر کے لیے، وہ اس کی معاش ہوتی ہے. اور 2019 بالخصوص اگست 2019 کے بعد سے آرٹیکل 370 کے خاتمے اور 35A کے خاتمے کے بعد سے ہندوستان نے جو انڈیا کے لیے مقبوضہ کشمیر کو اوپن کر دیا، اس کے کارپوریٹ مائٹ کے لیے مقبوضہ کشمیر کو جو اوپن کر دیا، آج ہم آپ کو سٹیٹسٹکس کے ساتھ بتائیں گے کہ ان 5-6 سالوں کے اندر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہو کیا گئی ہے، وہاں کی معاش کی صورتحال ہو کیا گئی ہے، وہاں کی معیشت کی صورتحال ہو کیا گئی، اور یہ کیوں کیا گیا ہے. یہ ایک بڑی منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے کہ وہاں کی لوکل انڈسٹری کو اس تباہالی کی طرف لے کر جایا جائے کہ جو انڈین کارپوریٹ مائٹ ہے اس کے لیے سپیس پیدا کی جا سکے کہ وہ چاہے تو ریلائنس کے سٹورز جموں میں اوپن کر سکے، وہ سری نگر میں اوپن کر سکے، وہ چاہے تو جو وہاں کا اڈانی ہے، اڈانی جو سولر کے انرجی کے پروجیکٹس ہیں وہ برائب کر کے مقبوضہ کشمیر کے لیے ٹھیکے حاصل کر سکے. اور ٹاٹا جو ہے، جو سیفران کی وہاں کی فصل ہوتی ہے اس کے اوپر نظریں جما کر بیٹھا ہے، اور وہاں کی جو فصل سیفران کی ہے اس کو کارپوریٹ فارمنگ کے اندر جو ہے وہ لا کر اور وہاں کی معاش کو ختم کر سکے. تھوڑا سا آپ کو سٹیٹسٹکلی بتائیں کہ 2019 کے بعد سے مقبوضہ کشمیر کے اندر 2022 کا اگر ہم ڈیٹا شیئر کر لیں آپ سے تو 33% ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے. 5 لاکھ لوگوں سے زائد مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو ملازمتوں سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے اندر جو سب سے بڑی ملازمت فراہم کرنے والی ایجنسی کہہ سکتے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ ہے، وہ 4.5 لاکھ لوگوں کے قریب ہے. لیکن وہاں پہ بھی جو ایل جی سنہا کی گورنمنٹ نے پچھلے عرصے کے اندر جو پالیسیز اپنائی ہیں اس کے اندر انہوں نے میجارٹی آف دا مسلمز اور کشمیریز کو اس نام کے اوپر جو ہے وہ نوکریوں سے برخاست کر دیا کہ یہ اوور دا گراؤنڈ ورکر ہیں. ان کی کسی بھی تحریک کے ساتھ جو ہے وہ بالواسطہ طور پہ وابستگی ہے، انہیں اس لیے نوکری سے برخاست کر دیا جاتا ہے، ان کی جگہ آؤٹ سائڈرز کو لا کر بسایا جا رہا ہے. اس معاملے کے اوپر آج ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ کتنا بڑا ایک ایسٹ انڈیا ماڈل کے طور پہ، ایسٹ انڈیا کمپنی ماڈل کے طور پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ جو کارپوریٹ مائٹ ہے جس کو مائننگ کے ٹھیکے دیے جا رہے ہیں، جس کو جتنے بلاکس مائننگ کے ہیں اس کے اندر میجارٹی آن لائن ٹھیکے دیے جا رہے ہیں، جبکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اس کی بندش ہے. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت سے لوگ آ کے، انڈیا سے لوگ آ کے ٹھیکے لے رہے ہیں. اس پر بات کریں گے. بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا. تعارف کروا دیتے ہیں، جناب الطاف وانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ تھنک ٹینک کو ہیڈ کرتے ہیں، سینئر حریت رہنما ہیں، نامور تجزیہ کار ہیں when it comes to کشمیر ڈسپیوٹ اینڈ ایشو. عبدالحمید لون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تجزیہ کار ہیں، کشمیری رہنما ہیں، اور اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہی ہیں نائلہ الطاف کیانی صاحبہ. آپ ٹی وی ہوسٹ بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں اور اسکالر بھی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تینوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد بھارت کی کارپوریٹ کمپنیاں کشمیریوں کے لیے درد سر بنی ہوئی ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرز پر کام کرنے والی ان کمپنیوں کی وجہ سے کشمیریوں کی املاک تباہ ہونے کے ساتھ انہیں صحت عامہ کے مسائل کا بھی سامنا ہے. اڈانی، امبانی، ٹاٹا اور برلاس جیسی مودی نواز بھارتی کمپنیوں کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں پن بجلی، معدنیات اور ریت نکالنے جیسے ٹھیکے دیے گئے ہیں، مگر یہ کمپنیاں کشمیریوں کا معاشی استحصال کر رہی ہیں. مودی سرکار کے معاشی ترقی اور خوشحالی کے دعووں کے برعکس مقبوضہ کشمیر میں بے روزگاری کی شرح 18.3% تک بڑھ گئی ہے، جو کہ بھارت کے مقابلے میں دگنا زیادہ ہے. سرکاری ملازمتوں سے محروم پڑھے لکھے کشمیری نوجوان بھارتی حکومت کی ناانصافیوں کے باعث بے روزگاری کی دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی تعمیراتی کمپنی غیر سائنسی طریقے سے بلاسٹنگ، ڈرلنگ اور فضلہ تلفی پر کام کر رہی ہیں، جس سے نباتات، حیوانات اور ماحولیات کے نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے. پن بجلی منصوبے سے قریبی افراد نے قیمتی مکان اور دکانوں کو پہنچنے کے شواہد پیش کیے. لاپرواہی سے بلاسٹنگ اور فضلہ پھینکنے سے مکینوں میں سانس کی بیماری
اور صحت کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ میگا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ کو مقبوضہ علاقوں میں منصوبے دے کر صرف اس لیے نوازا گیا ہے کہ اس نے متنازع انتخابی بانڈ اسکیم میں 586 کروڑ روپے بی جے پی کو عطیہ کیے تھے۔ اس کمپنی کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے تھے کیونکہ کمپنی نے معاہدے کے باوجود مقامی لوگوں کو ملازمت نہیں دی۔ دعووں کے برعکس بھارت نے ہر موقع پر کشمیریوں کا معاشی استحصال کیا اور وہ انہیں مسلسل معاشی بدحالی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اس سے پہلے میں الطاف وانی صاحب سے سٹارٹ کروں، آپ کو یہ ایک سارٹ ہم نے کمپائل کی ہے ایک لوکل ریزیڈنٹ مقبوضہ کشمیر کا، وہ کیا کہتا ہے، اس طریقے سے سریندر کمار چودھری جو ڈپٹی سی ایم ہے جموں سے اس وقت موجود ہے، وہ آؤٹ سائڈرز کے حوالے سے کیا کہتا ہے، اور سابق سی ایم جو کٹ پتلی سی ایم رہا ہے مقبوضہ کشمیر کا فاروق عبداللہ، وہ آؤٹ سائڈرز اور کانٹریکٹس کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ پہلے آپ کو یہ سناتے ہیں۔ ہم مصیبت میں ہیں، ہماری کوئی سننے والا ہے ہی نہیں۔ ایک تو آلریڈی ہماری کرپشن نے ہماری کمر توڑی ہے، مہنگائی نے کمر توڑی ہے، اب یہ بچا تھا اس سے بھی ہم نے مطلب یہ ایک مافیا بنا ہے۔ یہ ہمیں مجھے بول رہا ہے، سیدھے منہ پہ بول رہا ہے کہ آپ کو کس کے پاس جانا ہے، جس کے پاس جانا ہے جاؤ، ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ڈپارٹمنٹ نے ہمیں نہ کوئی اطلاع دی ہے نہ کچھ، انہوں نے ٹینڈر خود ہی دیا ہے کسی باہر والے فرم کا، ہمیں بیکار کر دیا ہے۔ ہمیں شکایتیں ہیں، چاہے وہ مائننگ کی ہیں چاہے وہ انڈسٹری کی ہیں، یہ ہمیں بڑی شکایتیں ہیں، اور کیونکہ ہمیں یہاں تک بھی ہے شکایتیں ہیں کہ انڈسٹری کی جو لینڈ ہے وہ بندر بانٹ ہوئی ہے، ایسے لوگوں کو دی گئی ہے جن کا جموں کشمیر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جموں کشمیر کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھید بھاؤ ہوا اور ان کی انڈسٹریاں ختم ہو رہی ہیں۔ تو مسئلہ ہمارا ہے کہ جو انڈسٹریاں ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کی ہیں پہلے وہ سروائیو کریں۔ کہ کتنی بربادی ہوئی ہے انسان، ہر چیز کو آپ دیکھیں، اور جو یہ باہر کے ٹھیکے ہیں ان کو بند کرنا ہے۔ ہمارے لوگ اتنے بیکار ہیں کہ وہ ٹھیکے نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں جو بھی ٹھیکیدار دیکھیے آپ، سب باہر سے ہیں، مزدور باہر سے ہیں، کہ ہمارے یہاں مزدور نہیں لگ سکتے۔ جی وانی صاحب، شارٹس آپ نے سنی، کشمیری بیکار اور چمک رہا ہے ٹاٹا برلا اور اڈانی کا کاروبار مقبوضہ کشمیر میں، واٹس یور کامنٹس آن دیٹ؟ دیکھیں، جب بھی کوئی آکیپائر کسی جگہ آتا ہے اس کا پہلی جو ٹول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کی شناخت کو چھیننا، ان کے روزگار کو چھیننا، ان کی صنعت کو چھیننا، ان کے جو وہاں پر جو آپ کے معدنیات ہیں، جو آپ کے ذرائع ہیں، ان کو چھیننا۔ اگر آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کا بھی ذکر کریں، جب ہم ڈیپ انٹو دا ڈسکشن جاتے ہیں ہندوستان میں وہ آئے کس لیے تھے، وہ ہماری جڑی بوٹیاں، ہمارے مسالے، ہماری باقی چیز جو ہندوستان میں اگتا تھا اس کو لینے کے لیے آئے، جس را مٹیریل سے انہوں نے بعد میں جو دوائیاں بنائی، باقی چیزیں فرم کی۔ اسی طرح کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان کی حکومت کا شروع دن سے اپنا ایک خیال تھا 47 آنورڈ جب سے ان کا قبضہ ہوا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کشمیری کو ڈیپینڈنٹ بنایا جائے ہندوستان پر، کشمیری نہ رہے اس طرح سے انڈیپینڈنٹ، اپنے کاموں میں اپنے کام کرے، وہ اپنے روزگار کرے اور اپنے کھیتی باڑی کرے، اور اپنا جو اس کے وہاں پر معدنی ذرائع ہیں ان پر اس کے حقوق ہوں، ان پر وہ کام کرے، وہ انڈسٹری لگائے۔ یہ ہندوستان کا کبھی خیال نہیں تھا۔ سوری ٹو کٹ یو وانی صاحب، یہ فرمائی گا کہ ہمارے ناظرین کی نالج کے لیے، ان کی انفارمیشن کے لیے، 2019 سے پہلے کیا واقعی یو پی اور بہار سے لوگ آ کر مقبوضہ کشمیر میں ملازمت کرتے تھے؟ یو پی اور بہار سے نہیں، میں یہ اپنی بات نہیں کہوں گا، اس شخص کی بات کہوں گا، اس سروے کی بات کہوں گا جو ہندوستان کا اکنامک سروے خود کہتا ہے، جو ہندوستان کا ایک مشہور اکانومسٹ، مقبوضہ کشمیر کا سابق ایک وزیر خزانہ، اور جس شخص نے بی جے پی اور پی ڈی پی کے درمیان فورج کی تھی الائنس، ڈاکٹر حسیب درابو کی، آج سے چند دنوں پہلے جو دلی میں ایک سیمینار تھا، ایک کانفرنس تھی، وٹ آر دا میسیجز فرام کشمیر الیکشن، اس پر وہ بات کر رہے تھے۔ اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ دفعہ 370 ہٹانے کا جو انہوں نے بہانہ لیا، جو چیزیں کی بی جے پی نے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہاں ڈیولپمنٹ نہیں تھی، کشمیر میں ڈیولپمنٹ نہیں تھی، دس واز اے ہرڈل ان دا ڈیولپمنٹ، یہ اس کا کہنا۔ اس نے یہ کہا کہ اس نے کہا وی ویر بیٹر دین ایون گجرات، یعنی کشمیر واز پرفارمنگ بیٹر دین گجرات، ناٹ ٹو تھنک آف دی ادر اسٹیٹس آف انڈیا۔ گجرات میں چونکہ گجرات ماڈل جو اس کو بنایا مودی نے اپنا سارا کچھ وہاں پر لگا کر، تو اس نے کہا کہ گجرات سے وی ویر پرفارمنگ بیٹر وتھ ڈاٹا،
یہ حسیب درابو کے بیانات تھے اس سلسلے میں. تو اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہندوستان بھر سے مزدور کشمیر میں آ کر کام کرتے ہیں, اور آج بھی وہ اب تو وہ دندنات مالک بن کر پھر رہے ہیں. پہلے وہ مزدور تھے, ہمارے ہاں کام کرتے تھے, پورا کام وہ کرتے تھے وہاں پر, اور آج یہ صورتحال ہے کہ وہ اب مالک بنے ہوئے ہیں وہاں پر. جو آپ نے بات کی ٹاٹا, برلاز اور باقی لوگوں کی, دیکھیں شروع دن سے انہوں نے کوشش کی کہ جو چھوٹے سے چھوٹے کام کشمیر کے اندر ہیں, یہ ریت نکالنا ایک چھوٹا سا کام ہے, جو آپ نے دکھایا ابھی, یہ ریت کا تھا, یہ مائننگ کا بھی نہیں تھا. جو سارٹ تھا ریت نکالنا, ریت از the smallest thing which is done. تو یہ ٹھیکہ بھی اب ہندوستانی لے رہا ہے, باہر کا آنے والا. مائننگ کی تو بات ہی نہیں ہے, جو مائننگ ہو رہی ہے بڑے لیول پر وہ اس کی تو بات ہی نہیں. اور اس طرح سے جو دوسرے ریلوے ٹریک آپ نے بچھایا کشمیر کے اندر, کہا کہ کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کشمیر کے اندر کتنے سیب کے باغات, کتنی زمین ان کے نیچے آئی اور وہ زمین تہس نہس کر دی آپ نے, اور وہاں کا جو انفراسٹرکچر ملٹری کے لیے بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے فار کشمیر. اینڈ آئی ول ٹیل یو, یہاں پر ہی اپنے یاسر صاحب کے اس سلسلے میں جو انہوں نے یہ انفراسٹرکچر بنایا, یہ ساری چیزیں کی یہ کر رہے ہیں, اس کو ڈیولپمنٹ کا نام دے رہے ہیں, اس سے کشمیر کی اکانومی, کشمیر کے لوگ کتنے بے روزگار ہو گئے, اس سے آپ نے مثال خود ہی دے دی کہ کشمیر کے اندر جو پہلے تھی unemployment rate, that was 18%. Now that has risen to 33% in this last جو 6 سال ہو گئے. تو unemployment rate آپ کا بڑھ گیا, لوگوں کا جو زندگی کا وہ گر گیا, اور کشمیری جو بڑے صنعت کار بھی تھے کشمیری, they are feeling unsafe. جن کے پاس اپنی صنعتیں تھی, ہوٹل کی صنعت تھی, دوسری چیزیں تھی, وہ unsafe کر رہے ہیں. بخاریز, everybody is feeling unsafe in Kashmir because the Indian corporate. آپ کا پوائنٹ آ گیا, بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے یقیناً اس کو ایکسپلین کیا ہے. میں نائلہ الطاف کیانی صاحبہ آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ریل کے جو پٹریاں جیسے کہ وانی صاحب نے کہا بچھائی جا رہی ہیں, روڈ ہے بچھائی جا رہی ہے, ہائیڈل جو ہے اس کے پروجیکٹس کیے جا رہے ہیں, اگر یہ پروجیکٹس کشمیریوں کے لیے ہوتے تو کیا کشمیریوں کو امپلائمنٹ نہ ملتی, وہاں پہ روزگار کے, بزنس کے مواقع پیدا نہ ہوتے؟ کیا یہ سب کچھ نان کشمیریز کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ ٹاٹاز, برلاز کے لیے نہیں ہے کہ ان کے لیے کیسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے کہ وہ جب آئیں تو اپنے ساتھ امپلائیز بھی لے کر آئیں, اپنا کارپوریٹ مائٹ بھی لے کر آئیں, اور کشمیریوں کو بالکل بے دخل کر دیں؟ از اٹ سو؟ بالکل درست کہا آپ نے یاسر صاحب, جیسے کہ وانی صاحب نے بھی بہت اچھی طرح سے ساری بات سمیٹی ہے. ہم بار بار یہی بات کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی چھوٹے بزنسز تھے, جو اس طرح کے بزنسز تھے جن میں کم آپ کو تعداد میں پیسے لگانے تھے, وہ سب تو آپ نے چھین لیے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کا مقابلہ آپ جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز سے کروا رہے ہیں, ایسی کمپنیز جو دنیا بھر میں بزنسز کرتی ہیں. تو اس صورت میں ظاہر ہے جو لوکل بزنسز ہیں ان کے پاس تو یہ گنجائش ہی نہیں رہتی کہ وہ کسی بھی طرح پنپ سکیں. جو چھوٹی موٹی جابس تھیں, جو لوگ ہمارے کام کر رہے تھے, ایون جو بڑی جابس پہ کام کر رہے تھے, ہمارے پاس ایک ایسی بھی ہماری فرینڈ ہیں, دوست ہیں, جو انڈین سول سروسز کے ایگزامز پاس کر کے وہاں پر افسر تعینات ہوئی تھیں, اور جن کو یہ کہہ کے نکال دیا گیا کہ آپ کے کیونکہ شوہر جو ہیں ان کا تعلق کسی آزادی پسند تنظیم سے ہے, لہٰذا آپ کو نوکری آپ کی ختم کر دی جاتی ہے کمپیٹیٹیو ایگزام کے بعد. اس طرح کی مثالیں ہم بار بار دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھا پچھلے سال آپ ہی کے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ جو جھیل ڈل میں ہمارا شکارے کا جو بزنس تھا ہمارے کشمیریوں کا, کس طرح سے اس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. نہ صرف یہ کہ نئے لائسنسز کا اجرا نہیں کیا جا رہا, بلکہ جو پرانی شکارے ہیں یا ہاؤس بوٹس ہیں ان کی مرمت کے لیے لائسنسز نہیں دیے جا رہے, اجازت نہیں دی جا رہی, اور ایسے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں. 7-8 محکموں سے آپ کو پہلے اجازت لینی پڑتی ہے اگر آپ نے خالی مرمت کرنی ہے اپنے شکارے کی, اپنی ہاؤس بوٹ کی. پھر جو لیزز ہیں, جو 99 ایئرز تک کے لیے لیزز تھیں, وہ رینیو نہیں کی جا رہی ہیں. جو کشمیریوں کی لیز ہے جو ہوٹلنگ میں, یا جو چھوٹے موٹے جو ہوٹلز تھے, ایون بڑے بھی جو ہوٹلز تھے وہ لیز پہ تھے جن علاقوں میں, تو وہ لیز دوبارہ رینیو نہیں کی جا رہی ہے. یہ سب باتیں بہت اچھی طرح یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے جو بین الاقوامی شہرت رکھنے والے, پیسے رکھنے والے, اثر و رسوخ رکھنے والے, جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا ہندوستان کے معروف بزنسز ہیں, ان کے لیے جگہ بنائی جا رہی ہے, اسی طرح کے قوانین بنائے جا رہے ہیں. اور جو لوکل کشمیری ہیں ان کو تو ایک چھوٹا سا ڈھابا لگانے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا ہے نائلہ الطاف کیانی صاحبہ. یہ فرمائیے گا جس طرح سے آپ نے کمپیریزن ڈرا کیا ہے
کہ کشمیری جو ہے اس کی تو بائنگ پاور اڈانی کے مقابلے میں نہیں ہے, امبانی کے مقابلے میں نہیں ہے, اور ٹاٹاز کے مقابلے میں نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا نے ان دونوں کو آپس میں لا کے کھڑا کر دیا ہے اور ایک قسم کا مقابلے کی ایک فضا ہے کہ دیکھتے ہیں کون اس کا مقابلہ کرتا ہے؟ تو مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ 200 بلاکس کا جیلم ریور کے اوپر یہ مائننگ, جیسے سینڈ مائننگ کے حوالے سے بات ہوئی, اس کے ٹھیکے دیے گئے, اس میں $680,000 سمیٹے گئے ہیں صرف سری نگر میں اگر دیکھا جائے 10 مائننگ بلاکس کے. اب $680,000 ایک عام کشمیری کہاں سے پیدا کرے گا؟ تو ڈونٹ یو تھنک ایک راستہ, ایک سیلاب کھول دیا گیا ہے انڈین کارپوریٹ مائٹ کے لیے کہ وہ آئے اور آ کے قبضہ کر لے مکمل اکانومی کے اوپر؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور آپ نے مائننگ کا بہت اچھا ذکر کیا کہ پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ جو مائننگ کے تمام مطلب 100% جو ٹھیکے ہیں وہ ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جن کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے برعکس اگر آپ یہاں پہ صورتحال دیکھیں, ظاہر ہے جو مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی پاکستان تو ہے نہیں جہاں پہ وہ جائیں گے اور اپنے بزنسز کریں گے. ہم یہاں پہ اسلام آباد میں راولپنڈی میں صورتحال دیکھتے ہیں تو جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں بڑے بڑے بزنسز ان کے ہیں, چھوٹے بزنسز میں بھی وہ شامل ہیں, مختلف جگہوں پہ نوکریاں کر رہے ہیں, ان کی ایکسیپٹنس ہے, جبکہ ہندوستان میں اس طرح کی اسلام آباد کا سب سے بڑا مال ایک کشمیری کا ہے. بالکل یہی بات ہے کہ اسلام آباد کا جو سب سے بڑا مال ہے جو اسلام آباد کے لیے ایک آئیکونک حیثیت رکھتا ہے اور باہر سے لوگ صرف اس کو وزٹ کرنے اور دیکھنے آتے ہیں, وہ بھی ایک کشمیری بزنس مین ہیں, ان کا ہے, بلکہ وہ سیاستدان بھی ہیں, ان کا ہے. تو یہی میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں یہ صورتحال ہے جو ہمارے ناظرین اپنی اسکرین کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کا جو کسان ہے وہ اپنا سیب جو ہارٹی کلچر سے ریلیٹڈ ہے وہ اپنا سیب جو ہے وہ گاربیج کر رہا ہے, وہ پھینک رہا ہے, وہ بیچ نہیں رہا. یہ میں پوائنٹ لے کے جاتا ہوں لون صاحب کے پاس, کیوں گاربیج کر رہا ہے, کیوں پھینک رہا ہے جی سیب جو سوپور کا ہارٹی کلچر کسان ہے یا باقی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر رحمان صاحب دیکھیں, کشمیر جو ہے معاشی طور پہ یہ ایک سٹرونگ ریاست تھی. جب سے غیر تسلط جب قائم تھا ہندوستان کا, اور معاشی طور پہ لوگ جو ہے نا بڑے سٹرونگ تھے اور زرخیز زمین ہے. وہیں کشمیر کاز کو جب تقویت ملتی ہے, لوگ باہر نکلتے ہیں, مظاہرے ہوتے ہیں, تو ہندوستان خوفزدہ تھا. اب ایک ایسی پالیسی اپنائی گئی 5 اگست 2019 کو جب 370-35A کو ختم کیا گیا کہ کس طرح سے ہم تحریک آزادی کو کمزور کریں. تو اس میں سب سے بڑا جو ٹارگٹ تھا وہ کشمیریوں کو معاشی طور پہ قتل کرنا ہے. سر یہ سیب کیوں پھینک رہے ہیں؟ بالکل اسی وجہ سے اب ہندوستان نے اس کے مقابلے میں, تاکہ کشمیریوں کا سیب کسی جب بکے نہ, اب چونکہ اگر سیب جاتا بھی ہے دہلی وہ مولی کے دام بھی نہیں بکتا ہے, اب ہماچل پردیش یا دوسری ریاستوں سے جو ہے نا وہ سیب منگایا جاتا ہے تاکہ کشمیریوں کا معاشی استحصال کیا جائے, ان کا سیب سڑے, یہ مریں, یہ ناک رگڑیں ہمارے سامنے. پھینک رہے ہیں وہ, یہی وجہ ہے کہ وہ پھینک رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, ہندوستان نے جب یہ آئینی حیثیت کشمیر کی ختم کی, اس کے بعد ہندوستان نے کہا کہ کشمیریوں کو فائدہ ہوگا, معاشی طور پہ وہاں روزگار ملے گا, نیا کشمیر جو ہے نا اس طرح کی باتیں کی گئی ہے. لیکن جو زمینی صورتحال ہے وہ اس کے برعکس ہے. جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ کشمیری جو ہے نا وہ رول رہا ہے, ابھی اس کا روزگار بھی چھن گیا, جو ہے نا وہ وہاں پر کاروبار بھی نہیں کر سکتا ہے. اب ہندوستان کا جو باہر سے انویسٹر آتا ہے, جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ یہ ٹھیکے اب غیر ریاستی لوگ لے رہے ہیں, اب ان چیزوں سے کیا نقصانات ہوئے ہیں؟ ٹھیکہ وہی لے گا نا جس کے بعد پرچیزنگ پاور زیادہ ہے. بالکل, تو الٹیمیٹلی کشمیریوں سے زیادہ تو انڈینز کی اور ان کی کارپوریٹ مائٹ کی پرچیزنگ پاور زیادہ ہے. اب اس کے بعد دیکھیں اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں. اب لوگ جب وہاں ان بڑی بڑی کمپنیز کا جو فضلہ وہ گراتے ہیں, یا جو پولوشن ہے یا جو ڈسٹ ہے, لوگوں کی بینائی جو ہے نا متاثر ہو رہی ہے. اچھا, بالکل جسم کے اوپر زخم پڑ رہے ہیں, سانس میں تکلیف ہو رہی ہے. اور مائننگ کے لیے یہ مشینری بھی استعمال کر رہے ہیں, بالکل غیر سائنسی طور پہ یہ بالکل مائننگ جو ہے نا وہ کر رہی ہیں اپنا. پہلے تو لوکل لوگ جو تھے وہ ایک پرانے طریقوں سے مائننگ کرتے تھے, لیکن اب یہ لیٹسٹ طریقوں سے کریں جس کی وجہ سے جنگل شنگل سب ختم ہو رہے ہیں. سب کچھ, اب نباتات, جنگلی حیات یا جو بھی اب ماحولیات کو دیکھیں نا اس پہ بڑا اثر پڑا ہے. اب بے وقت بارشیں ہو رہی ہے, اب جو ہے نا موسم کی جو تبدیلی ہو گئی ہے وہاں پر. اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ فضلہ ہم کھلے میدان میں جو ہے نا وہ پھینک دیں, یا جو سائنسی طریقہ ہوتا ہے اس پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس وجہ سے کشمیر کے اندر بیماریاں پھیلنے لگی ہے. دوسرا یہ کہ جو ہمارے وسائل ہیں اس پہ اب غیر ریاستی لوگ آ کر قابض ہو گئے ہیں. اب جو بھی منرلز ہیں, جو بھی معدنیات ہیں, وہ باہر لے کر جو ہے نا باہر کے جو انویسٹر ہیں
ان کو فائدہ ہو رہا ہے. اس سے کشمیریوں کو کچھ ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کشمیری تو میں نے کہا نا کہ کشمیری جو ہے نا وہ قسم پرسی کی طرف جا رہا ہے, اس کو اندھیروں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. کشمیری تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے منوج سنہا یہ کہتا ہے کہ یہ نیا کشمیر ہے. کیا یہ نیا کشمیر ہے جہاں پہ 5 لاکھ کشمیری بے روزگار ہو گیا؟ تو یہی وہ مودی کا جو یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ یہ نیا کشمیر ہے. اب وہ اپنے ان کٹ پتلیوں کو سنیں نا, جو آج ان کا ڈپٹی سی ایم کہتا ہے, جو وہاں پر ان کا کٹ پتلی کو آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے. میں وانی صاحب کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائے گا کہ فاروق عبداللہ صاحب نے بات کی اور اس کے بعد جو ڈپٹی سی ایم ہے سریندر کمار چودھری, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ ہندو مسلم کا فرق ختم ہو چکا ہے. اب وہ ہندو ہے, وہ جموں سے ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ استحصال ہو رہا ہے اور باہر کے لوگ آ کے کر رہے ہیں. اب یہ چیز یہ بھی فیل کرنا شروع ہو گئے, وچ از اے پازیٹیو تھنگ. میرا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے, کیا نیشنل کانفرنس کی یا میٹر آف فیکٹ کانگریس کی جو یہ گٹھ جوڑ کی حکومت ہے, کیا یہ کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے آؤٹ سائڈر کے راستے میں, یا یہ ریت کی دیوار ثابت ہوگی؟ ابھی تک تو وہ ریت کی دیواری ثابت ہو رہی ہے. ابھی تک وہ کوئی قدم آگے نہیں اٹھا سکے ہیں. لیکن فار دیئر اون سروائیول, کشمیر میں سروائیول کے لیے, کشمیری کے سروائیول کے لیے, اگر کشمیری نے بچنا ہے, اگر کشمیری کو ختم نہیں ہونا ہے, جس ایکسٹنکشن کی طرف کشمیر کو لے رہا ہے ہندوستان, کشمیری کو وہاں سے نکالنے کے لیے, کشمیری کو جیسے آپ نے معاشی طور کمزور کرنا, پھر اس کی جو بھی حقوق ہیں وہ چھین کر کشمیر سے نکال کر اس کو دربدر کرنا. اس لیے کشمیر کی جو یہ کٹ پتلی لیڈرشپ آپ کہیں, جیسے کہ لیڈرشپ فاروق عبداللہ ہو, محبوبہ مفتی ہو, عمر عبداللہ ہو, یا دوسرے لوگ ہوں جو بھی اس وقت وہاں پر ہیں, دے ول ہیو ٹو تھنک. وہ کوششیں کر رہے ہیں اس سلسلے میں, لیکن پہلے ہی وہ بہت دیر کر چکے ہیں. لیکن کشمیر کے اندر ایک علاوہ اس سلسلے میں پک رہا ہے اس چیز کو ریئیکٹ کرنے کے لیے. دیکھیں آزادی وہ ان کا حق ہے, حق خود ارادیت وہ حق ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن اس حق کے حصول تلک ہم یہ نہیں ہونے دے سکتے ہیں کہ اب وہ ہمارے تمام تر جو وسائل ہیں ان پر قبضہ کر کے ان کو لے جائیں, جو ہندوستان کی اس وقت کوشش ہے. ہندوستان کوشش کر رہا ہے کہ ہماری لکڑی, ہمارے معدنیات, ہماری جو اس وقت آپ نے دیکھا سیب کو آپ دیکھ رہے تھے, یہ ہمارے اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی تھی. اس ریڑھ کی ہڈی کو توڑ رہا ہے بیکاز وہ دوسرے لوگوں کو انسینٹیوائز کر رہا ہے. اور ہمارا جو گروور ہے وہ جب یہ سیب دلی کے مارکیٹ تک لے کر جاتا ہے تو اس کو اپنی قیمت بھی واپس نہیں آتی ہے. دیٹ از وائی ہی واز ڈسٹرائنگ اٹ. وہ اس لیے گاربیج بنا, اس کو پتا تھا کہ میں نے یہ 400 روپے یا 500 روپے میں اگر میں نے باکس لیا ہے, اور اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر بیچ سکے. 2019 میں وہ دروازہ ختم ہو چکا, بند ہو چکا ہے. آزاد کشمیر کے لیے پہلے ہی آپشن بند کر دیا تھا, ساری چیزیں بند کر دی تھی. پاکستان کے لیے آپشن بند تھا, اس کے لیے کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے. ہی از کنفائنڈ ٹو دلیز مارکیٹ. اس کو دلی کے مارکیٹ میں جانا ہے, اور دلی کا مارکیٹ اس کے لیے کیوں مزید سکڑتا جا رہا ہے, اس کے پیچھے ہے بی جے پی آر ایس ایس کا ہیٹ سپیچ, جو بار بار کشمیری کو دشمن, کشمیری کو دہشت گرد, کشمیری کو انتہا پسند گراند کر پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے چونکہ ہندوستان کا گروور, ہندوستان کا پرچیزر اب کشمیر نہیں آ رہا ہے پرچیز کرنے کے لیے سیب, اب یہ کشمیر کے گروور کو ہندوستان کی منڈی تک پہنچانا ہے. تو منڈی تک پہنچانے میں جو خرچہ لگتا ہے وہ بھی اس نے پے کرنا ہے, اور پھر اپنی زندگی بھی رسک میں ڈالنی ہے ہندوستان میں جا کر. سو ایچ اینڈ ایوری اکانومی, چاہے ہماری ٹورسٹ انڈسٹری ہو, آپ نے دیکھا کہ ٹورسٹ انڈسٹری میں اگر ہندوستان کی یہ بگ ہوٹلیئرس آتے ہیں, ساری چیزیں جو ہماری ٹورسٹ انڈسٹری تھی, جو رن کر رہے تھے, جو ایک بزنس ارن کر رہے تھے اس سے, وہ ختم ہو گئے. دوسرا آپ نے دیکھا کہ ڈیو ٹو جو امرناتھ یاترا جب ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ بڑے لوگ آ گئے ادھر, اتنے ٹورسٹ آ گئے, لیکن ان کے ساتھ اپنے لوگ ہوتے ہیں, بازار بھی ان کے اپنے لگائے. اب انہوں نے پہلگام اور آگے بازار بھی ان کے اپنے ہوتے ہیں. they don't contribute anything to the Kashmir economy but what they contribute garbage. وہ گند پھیلاتے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے وہ کس طرح سے پورا جو علاقہ ہے, جس کو اب نام بھی دیا کہ رپورٹ آ گئی تھی کہ وانی صاحب یہ سچویشن بہت گریو ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں. اس وقت ہمیں ڈاکٹر حامد خان المشرقی نے جوائن کیا ہے, نامور تجزیہ کار ہیں, ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے کشمیر ٹوڈے میں. فرمائیے گا
ہم اس اکنامک ٹیررزم کے اوپر بات کر رہے ہیں جو اس وقت انڈیا مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ایک ٹیکسٹائل انجینئر کی جاب کے لیے بھی جو لوگ انٹرویو کیے گئے سری نگر میں، وہ یو پی، ایم پی، پنجاب، ہریانہ سے لوگوں کو بلایا گیا اور وہاں جا کے انٹرویو کے لیے کال کیا گیا. کیا کشمیری اتنے انکمپیٹنٹ ہیں کہ وہ ایک ٹیکسٹائل انجینئر کی جاب کا انٹرویو بھی نہیں دے سکتے؟ یا ایک پلاننگ ہے جو اکنامک ٹیررزم مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کر رہا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ جی یاسر، بالکل، بہت شکریہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیریوں کا انڈیا جو بدترین استحصال کر رہا ہے، اس کے اندر اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کی جو ٹورزم اکانومی ہے، ان کی جو فروٹ کی اور جو دوسری اکانومی ہے، اس کو جو ہے نا وہ کسی بھی طرح اتنا ختم کر دیا جائے کہ وہ جو کشمیری ہیں وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں انڈیا کی گورنمنٹ کے اوپر. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کا جو اوور آل جو ایجوکیشن ریٹ تھا، کشمیر میں جو خوشحالی اوور آل ہے، وہ انڈیا کی باقی ریاستوں کی نسبت بہتر ہے، کیونکہ کشمیری خود آپس میں جو جس انداز میں کاروبار کرتے ہیں یا ان کے پاس جو اللہ قدرتی طور پر جو وسائل ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بہتر ہے کہ یہ اگر آپ 2019 سے پہلے کہتے ہیں تو یقیناً میں مان سکتا تھا، لیکن جو سٹیٹسٹکس 2019 کے بعد سے سامنے آ رہے ہیں، اب تو کشمیریوں کی حالت زار بہت مخدوش ہوتی جا رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور 2019 کے بعد سے 35A اور 370 کی ریووکیشن کے بعد سے جس انداز میں مودی سرکار نے جس انداز میں بدترین استحصال شروع کیا، اس میں دیکھیے اس میں انہوں نے ان کے باغوں کو جلایا گیا، ان کے باغوں کے اوپر قبضے کیے گئے، ان کے باغوں کو تباہ کیا گیا. اس کے بعد جو پھل آئے ان کو مارکیٹ تک رسائی نہیں دی گئی، جن کو مارکیٹ تک رسائی دی گئی ان کو وہ قیمت نہیں دی گئی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے کسی نو آبادیاتی نظام میں کسی غلام قوموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. چاہے وہ کشمیری اسٹوڈنٹ ہوں کشمیر سے آئے ہوئے دہلی میں یا بامبے میں یا کہیں پر بھی، یا وہ کشمیری ہو جو تاجر ہو جو کاروبار کرنا چاہتا ہے دہلی میں یا امرتسر میں یا کہیں پر بھی جا کر، یا وہ کشمیری شہری ہو جو صرف ٹریول کرتا ہے انڈیا کے اندر، اور اس کے ساتھ جس انداز کا سلوک ہوتا ہے وہ ایک بدترین انداز ہے ریاستی جبر کا. اور اس چیز کا جس کی وجہ سے 70 سال سے کشمیری اس بات پر کنونس ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی انڈیا کا حصہ نہیں بن سکتا. نہ بھارتی نہ ہندوتوا آئیڈیالوجی اس کو قبول کرتی ہے، نہ ہی کشمیریوں کو یہ کسی حالت میں بھی قبول ہے. اور یہ اگر میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو معاشی استحصال کر کے، کشمیریوں پر روزی کے دروازے بند کر کر، کشمیریوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو دبا لیں گے، تو یہ ناممکن ہے. کیونکہ یہ ایک آزادی کی تحریک ہے اور کشمیری 70 سال سے جو قربانی دے رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کو جان، مال، دھن، ہر چیز کی قربانی دینی پڑے گی، اور اسی قربانی کے نتیجے میں انشاءاللہ ان کو آزادی ملے گی. دنیا کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. میں اس میں نیلا طاف کیانی صاحب آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ تھوڑا سا اگر ہم آ جائیں آپشنز کے حوالے سے، اب کشمیریوں کے پاس آپشن کیا ہے؟ انہوں نے سیب بھی اپنا جو ہے وہ گاربیج کر دیا، پھینک دیا، بیچا نہیں، کیونکہ ان کو کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ آتی ہے کہ وہ اس پوائنٹ کے اوپر سیل بھی نہیں کر پاتے. تو کیا کرے کشمیری آپ اپنی اکانومی کو معاشی بدحالی کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک تو یہ سیب کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ ہندوستان جن ممالک کے ساتھ سیب اور زعفران کے لیے پہلے سے کام کاج کر رہا ہے انہوں نے ان کے ٹیرفز بھی لو کر دیے ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے یہ چاہتے ہیں کہ جو کشمیر کی جو زعفران ہے، جو کشمیر کا معروف سیب ہے، وہ نہیں اٹھایا جائے انڈین مارکیٹس میں، اور ممالک کے جو کمپیٹیٹو ممالک ہیں ان کی یہ چیزیں سستی کر کے مارکیٹس میں لائی جائیں. کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیریوں نے مقبوضہ کشمیر میں یہ ایک تحریک چلائی بھی تھی کہ ہماری منڈی راولپنڈی، اور اس کے لیے ایک بڑی تحریک اٹھائی گئی تھی اور انہوں نے مارچ شروع کر دیا تھا جنگ بندی لائن کی طرف کشمیریوں نے، جس کے لیے ہمارے رہنما کو شہید بھی کر دیا گیا اور بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے. ہندوستان کی طرف سے ظاہر ہے کہ یہ کوشش پسند نہیں کی گئی اور انہوں نے بہت سختی سے نوٹس لیا اور ان لوگوں کا مارچ روک دیا. مگر ہندوستان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو کشمیریوں کی اولین منڈی ہے وہ ہمیشہ سے راولپنڈی ہے، اور اگر وہ اس طرح سے ان کا معاشی قتل جاری رکھے گا اور ان کے راستے بند کرنے کی کوشش کرے گا تو ان کے پاس دوبارہ یہ راستہ ہے جس کے لیے وہ بار بار دوبارہ اٹھ سکتے ہیں، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور دنیا کی جو نظریں ہیں وہ اپنی طرف لا سکتے ہیں. کیونکہ یہ کوئی قیام پاکستان سے
قبل ہی اور ہندوستان کی تقسیم سے قبل بھی کشمیریوں کے قدرتی تمام راستے تھے ہی پاکستان کی طرف، اور یہیں پہ ان کا مال آیا کرتا تھا. تو اگر ہندوستان ان کو زبردستی روکے گا تو ان کے پاس یہ حق بالکل موجود ہے کہ وہ اپنی وہی پروٹیسٹ دوبارہ شروع کریں اور پنڈی کی طرف مارچ کریں. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے کوئکلی دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرا موضوع اس سے بہت زیادہ ریلیٹڈ اس لیے ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر، اپنے پہلے اس ٹاپک کے اندر، کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر معاشی بدحالی اس قدر بڑھ گئی ہے، بے روزگاری اس قدر بڑھ گئی ہے کہ پی ایچ ڈی نوجوان جو ہے وہ جوس بیچنے پر مجبور ہے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر. اب وہ کیا کریں؟ مقبوضہ کشمیر میں کیونکہ کاروبار کے مواقع نہیں ہیں، ملازمت کے مواقع نہیں ہیں، آپ کو اوور دا گراؤنڈ ورکر کہہ کے نوکری سے برخاست کر دیا جاتا ہے. پاکستان اور آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر کا بسنے والا شہری جو ہے وہ آ نہیں سکتا کیونکہ انڈیا اس کو اجازت نہیں دیتا. تو اس کے پاس ایک آپشن بچتا ہے کہ وہ انڈیا میں جائے اور جا کر اپنے کاروبار کے سلسلے میں کوئی کوشش کرے، اور جا کے نوکری کے سلسلے میں کوشش کرے، اور جا کے تعلیم کے سلسلے میں کوشش کرے. یہ 3 کاوشیں وہ کر سکتا ہے. اب ہم نے یہ دیکھا پریکٹیکلی جو کچھ ہوا، بہت ہی لیٹسٹ واقعات ہیں، 1 مہینہ بھی اس کے اندر نہیں ہوا. نومبر 24 کا یہ واقعہ ہماچل پردیش میں ہوا. شال سیلر تھا اور یہ ڈسٹرکٹ ہے کانگڑا. سشما دیوی خاتون کا نام ہے، بی جے پی کی بی ڈی سی ممبر ہے. اس نے شال سیلر علی محمد میر اور اس کا بیٹا فردوس احمد میر اس کو بے عزت کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ کشمیری تھا، اور اسے کہا کہ اب جے شری رام کے نعرے لگائیں. بالکل کچھ دن کے بعد دسمبر 7 کو ریاست ہے ہریانہ، کرکشیتر اس کا ڈسٹرکٹ ہے، اور گیتا جانتی مہوتسو یہ ایک ایونٹ ہے جہاں پہ ہو رہا ہے. وہاں پہ یونس احمد کشمیری ہے جو ریزیڈنٹ ہے میر پہری ڈل سری نگر کا. اس کے ساتھ جو دوبارہ سے وہی رویہ ریپیٹ ہوا ہندوستان کے اندر، وہ رویہ اس بات کا غماز ہے کہ کشمیریوں کی ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں ہے، چاہے وہ نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا تعلیم کے حوالے سے ہیں. اس طرح کے بیشتر واقعات ہو چکے ہیں. سب سے پہلے آپ کو ذرا سناتے ہیں کہ محمد یونس یا یونس احمد کے ساتھ ہوا کیا ہے. ہم ان کو دکھا رہے تھے، سوٹ شال دکھا رہے تھے. ہم اچانک سے یہاں ریلی آئی تھی، میں نے سوٹ کسٹمر کو بیگ میں بھرا ہے. ریلی آئی تھی اچانک یہاں پہ، انہوں نے بولا کہ مائک پہ وہ ہو رہے تھے مسلمانوں کا دکان ہٹائیے، ان کا دکان ہٹائیے، ان سے سامان مت خریدے. پھر یہاں سے آئے ہیں وہ ٹیبل پہ جو ہمارا یہ سامان آپ دیکھ سکتے ہو، یہ انہوں نے سارا پھینکا فٹ پاتھ پہ. اس نے مجھے تھپڑ مارا. پھر میں یہاں سے واپس میں نے سامان رکھا. یہ پڑوسی بھائی اس نے مجھے ہیلپ کیا ہے، یہ ممبئی سے ہیں، انہوں نے مجھے ہیلپ کیا بہت. پھر میں نے سامان یہاں پہ رکھا، میری نظر نا شاپ پہ تھی. پھر میں نے اچانک نظر دی، اس نے پیچھے مجھے یہاں پہ مارا ہے، مجھے بہت چوٹ لگی تھی. جی وانی صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے. کشمیری مقبوضہ کشمیر میں کاروبار نوکری نہیں کر سکتا، انڈیا جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک ہے. صورتحال یہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہندوستان میں. پہلے واقعات نہیں، یہ واقعات ہوتے رہے کشمیری اسٹوڈنٹس کے ساتھ. جو ہندو بیلٹ سٹیٹس ہیں، خاص کر ہریانہ ہے، اب یو پی میں جائیں، مدھیہ پردیش میں جائیں، ہماچل میں جائیں اور بہار میں جائیں، یہ سٹیٹس ہیں جہاں پر یہ زیادہ واقعات، ان کو ہندو بیلٹ سٹیٹس کہتے ہیں یا کاؤ بیلٹ کہتے ہیں اس کو. یہاں پر لوگوں نے اس پورے عرصے میں آپ نے دیکھا، پہلے بھی وہ کشمیریوں کے لیے پولیس، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ ویریفائی کرتی تھی ان کو، ہمیشہ ان کے لیے ان کے ہاسٹلز میں جاتی، کام کی جگہ پر جاتے کرتے تھے. لیکن 2014 کے بعد جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ ہندوستان میں آئی، اب یہ 2 طرفہ ہو گیا، ایک فرام دا پبلک اینڈ فرام دا اتھارٹیز آلسو. جو وہاں کی پولیس ہے، وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، وہ ان کانوینس ود دا پبلک، جو آر ایس ایس کے گنڈے ہیں، جو آر ایس ایس یا بی جے پی کی بلوائی ہیں، ان کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ اس کے لیے آپ کے پاس بہت بڑی ایک ویلتھ آف انفارمیشن ہے. جو ہندوستان کے پولیٹیکل لیڈرز آر ایس ایس اور بی جے پی کے، جو ان کے ہیٹ سپیچز ہیں ٹورڈز مسلمز، ان کے ایون پرائم منسٹر آف انڈیا کے ہیٹ سپیچ ٹورڈز مسلم، یوگی کا ہیٹ سپیچ ٹورڈز مسلمز، اور پھر راج ناتھ سنگھ، اور پھر ایون جو نیچے لوگ ہیں وہ بھی یہ ہیٹ سپیچ کرتے رہے ہیں، اور ان کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ بھی یہ ہیٹ سپیچ مسلمانوں کے خلاف کرتے رہے.
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے، جب مذہبی رہنما بھی کہتا ہے کہ مسلمان کو مارنا، اس کی دکان سے کوئی چیز لینا، اس کو جگہ دینا، یہ ساری چیزیں جرم ہیں، پاپ ہیں، تو وہ ہر ایک اس میں گیا۔ اور پھر کیا ہوا اوور دا پیریڈ آف ٹائم، جن لوگوں نے یہ ایکٹس کیے، جن لوگوں نے ہیٹ کرائم کیا، ہیٹ سپیچ تو لیڈرز نے کیے، لیکن ان کے نیچے جو لوگ تھے انہوں نے ہیٹ کرائم کیے، جنہوں نے یہ ہیٹ کرائم کیے وہ ان کو عدالتوں سے ریلیف ملا اور ان کو سرکاری عہدے ملے، بہت چھوٹے چھوٹے عہدے مل گئے۔ ابھی میں اسی سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ریسرچ ہوئی ہریانہ میں ہی، اسی ہریانہ ریاست میں کاؤ ویجیلنٹیز پر ایک رجسٹر، اس کو کاؤ سٹیٹ بھی کہتے ہیں، کہ جہاں پر زیادہ یہ سلسلہ ہوا، تو وہاں ایک ریسرچ ہوئی کہ یہ کیوں کرتے ہیں یہ لوگ، جو مجرم پکڑے گئے ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں، why are you doing it؟ یہ اس سے کیا فائدہ آپ کو ہے، آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ تاکہ اس سے کل ہمیں سرکاری پاور ملے، ہم ولیج ہیڈ بنے، ہم کسی کونسل کا ممبر بنے، ہم کوئی اور چیز ہمیں بی جے پی بنا دے، آر ایس ایس بنا دے، کیونکہ اسی سے ہمیں آگے ترقی ملے گی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بالکل وہی تھیوری ہے جو انڈین آرمی استعمال کرتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جس کشمیری کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا جائے گا اس افسر کو جو ہے زیادہ ترقی ملے گی۔ اور یہاں پولیٹیکل لیڈرز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل لیڈرز یا نیچے سے جو لوگ ہیں جو بلقیس بانو ریپ کیس میں شامل تھے، کس طرح سے وہ آئے، اور وہ جو ایک نام اس کا یاد نہیں آتا ہے، ایک لیڈر ان کی خاتون لیڈر، وہ کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف، اور شرما وہ کس طرح پارلیمنٹ کی ممبر منتخب ہوتی ہے۔ اب ایسے ہزاروں مثالیں اس سلسلے میں۔ سو دس کازز، اب یہ ہوتا کیوں ہے، کشمیری جاتا کیوں ہے، وہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ کشمیر کے اندر کشمیری کے پاس روزگار نہیں ہے۔ اب ہندوستان نے وہ ٹیک اوور کیا، غیر ریاستیوں نے ٹیک اوور کیا روزگار، اور ویسے بھی سرما میں کشمیری ہندوستان کے اندر، شمالی ہندوستان کے اندر یہ شال اور دوسری چیزیں بیچنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں بھی اب حالات یہ جو یہاں پر پہنچے، یہ حالات یہ پہنچے کہ ہماری جو آرٹسٹس ہیں، جو ہماری ہینڈی کرافٹ انڈسٹری ہے، وہ بھی اب ختم ہو جائے گی جب اس کو آؤٹ لیٹ نہیں ملے گی۔ آؤٹ لیٹ اس کو کہاں تھی؟ آؤٹ لیٹ تھی اس کو انڈیا میں، وہ ہندوستان میں جاتے، آؤٹ لیٹ کے ساتھ ساتھ وانی صاحب ایٹیچیوڈ نہیں ملے گا، وہ دنیا میں جاتی تھی، پھر یہ دنیا میں جاتی تھی، اب وہ بنائے گا کیوں؟ اس لیے ہماری، جہاں ہم نے پہلے حصے میں ڈسکس کیا کہ ہماری فروٹ انڈسٹری ختم کی، ہمارا ٹورزم ختم ہوگا، اور یہاں پر ہماری جو ہینڈ کرافٹ انڈسٹری کشمیر کی ہے، چھوٹی جو انڈسٹریاں، وہ بھی ختم ہوگا، آرٹیزن بیکار ہوگا، ان کے گھر کا چولہا اسی سے چلتا تھا، وہ بھی بیکار ہوں گے، تاکہ وہ ہندوستان کی حکومت سے سبسڈی مانگیں، تو وہ حکومت اس کے بدلے کہے کہ آزادی کا نعرہ چھوڑ دو، ہم آپ کو کھانا دیتے ہیں۔ پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ نائلہ الطاف کیانی صاحب، آپ کو اس میں شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا اس مائنڈ سیٹ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آر ایس ایس کی اس حکومت، بی جے پی کی اس حکومت کو، ان ہندو انتہا پسند کو، ان سیفران مائنڈ سیٹ کو کیا چاہیے؟ کشمیر چاہیے، کشمیری نہیں چاہیے، کیونکہ ان کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے انڈیا میں وہ سب کے سامنے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ تو وہ چھپاتے بھی نہیں ہیں، وہ بار بار یہ کہتے ہیں، اور جیسے کہ بہت اچھی طرح وانی صاحب نے ہیٹ سپیچ کا ذکر کیا، آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ 2022 میں جو جسٹس چندرا دھری سنگھ خود دہلی ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، انہوں نے خود یہ بات کہی تھی کہ ہیٹ سپیچ آپ جب کسی ایک کمیونٹی کے خلاف شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا مقصد اصل میں ڈیموگرافک چینجز ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگوں کے جن کو آپ ٹارگٹ کر دیتے ہیں، ان کے خلاف آپ جب نفرت آمیز بات کرتے ہیں تو ان کی سائیکی چینج ہو جاتی ہے، وہ ایک مسلسل خوف کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، اور وہ بہتری اسی میں سمجھتے ہیں کہ وہ اس علاقے سے ہجرت کر جائیں۔ تو جب ہندوستان خود یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے، اس کے باوجود وہ کشمیر فائلز جیسی متنازع نہ صرف فلمیں بناتا ہے، بلکہ اس کے بعد جو ہندوستان کے اپنے وزیر اعظم ہوتے ہیں، جو اپنے خلاف بنی ہوئی بی بی سی کی رپورٹ تو روک لیتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو پروپیگنڈا پہ مبنی جھوٹی فلمیں ہیں ان کو پھیلانے کے لیے سرعام تقریریں بھی کرتے ہیں، ان کے ٹیکسز بھی معاف کرتے ہیں، اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ نفرت ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے پے در پہ ایک مہینے کے اندر 2 واقعات کا 2 مختلف ریاستوں میں ذکر کیا ہے، کہ کیا کوئی کشمیریوں کے لیے کوئی سپیس مین لینڈ انڈیا میں موجود ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے یاسر صاحب کہ کشمیریوں کے لیے ایک تو پہلے انہوں نے راستہ بند کر دیا پاکستان کا، یہ بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، اپریل 22 میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان کی طرف سے آنے والی کوئی ڈگری، بھلے ہی وہ میڈیکل کی ہو یا کوئی عام ڈگری ہو، وہ قبول نہیں کی جائے گی ہندوستان میں، حالانکہ یہ کوئی طریقہ کار ہی نہیں تھا۔
اب جب وہ پاکستان بھی نہیں آ سکتے, دیگر ممالک کے لیے بھی آپ خود فیصلہ کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں پاسپورٹ ہی کنفسکیٹ کر دیتے ہیں, تو ان بیچارے کشمیریوں کے پاس ہندوستان ہی ایک راستہ نکلتا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی باتوں پر وہ لوگوں کی ڈگریاں روک دیتے ہیں, ان کو یونیورسٹی سے ایکسپیل کر دیتے ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ جو کشمیری وینڈرز ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, ہمارے ہینڈی کرافٹس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, انٹرنیٹ آپ نے آلریڈی بند کیا ہوا ہے کشمیر میں, تو وہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس چلائیں یا بزنسز اپنے آن لائن چلائیں, ان کے پاس کوئی راستہ آپ چھوڑ ہی نہیں رہے. تو یہ بات آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے ڈاکٹر صاحب کو انوالو کرنا ہے. ڈاکٹر مشرقی صاحب اس میں آپ کو انوالو فرمائیے گا سر کہ یہ دونوں واقعات جو ہوئے ہیں اس کے اندر آر ایس ایس اور بی جے پی کے لوگ انوالو ہوئے ہیں. اسٹیٹ نے ان کو سزا نہیں دی, نہ پہلے واقعے میں دی. اس کی جو ہماچل پردیش کی حکومت تھی اس کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس کوئی باقاعدہ اور باضابطہ طور پہ درخواست اور شکایت موصول نہیں ہوئی. دوسرے معاملے پہ ایف آئی آر کٹی نامعلوم افراد کے اوپر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیٹ کتنی ہینڈ ان گلو ہے ان سارے معاملات میں جو کشمیریوں کو سپریس کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے؟ مکمل طور پر جو اسٹیٹ ہے وہ ہینڈ ان گلو ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایون انٹرنیشنل میڈیا نے جب کشمیریوں کو اور گاؤں ماتا کے معاملے پر مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا, تو ایون انٹرنیشنل میڈیا نے جب پرائم منسٹر مودی سے پوچھا تو انہوں نے بھی جو جواب دیا وہ ایسے ہی تھا جیسے کہ وہ خود اس کی حمایت کر رہے ہوں. بدقسمتی تو یہ ہے کہ جب ریاست جرائم کی پشت پناہی شروع کر دے, جب ریاست انسٹیگیٹ کرے اس طرح کے جرائم کو, تو ملک کے اندر یا جو خاص جو طبقہ جو نشانہ بنتا ہے وہ بدترین استحصال کا شکار ہوتا ہے. اور میں ابھی سن رہا تھا تو مجھے اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہ سشما دیوی جو ہیں ان کے ساتھ میں نے کچھ ایک دو پروگرام کیے ہیں انڈین چینل پہ. یہ اپنے آپ کو, ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہر طرح سے جس انداز میں بھی کشمیریوں کو, مسلمانوں کو انڈرمائن کر سکیں, ان کی تذلیل کر سکیں, وہ کرتی ہیں. اور اس حوالے سے جب بی جے پی سرکار اور جو خود حکومت ہے وہ اس کو جب بیکنگ دیتی ہے, اس کی پشت پناہی کرتی ہے, تو یہ ایک بدترین صورت ہوتی ہے ریاست کی طرف سے اور حکمران جماعت کی طرف سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگین میں ایک ہی بات سمجھتا ہوں کہ نہ تو اب جو انڈیا کے جو کورٹس ہیں, عدالتیں ہیں, ان سے کوئی امید رہ گئی ہے. ہم نے دیکھ لیا بابری مسجد کا فیصلہ کیا آیا, برقع کے اوپر کیا فیصلہ آیا, 3 طلاق کے اوپر کیا فیصلہ آیا. اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ سپریم کورٹ نے کس انداز میں آرٹیکل 370 اور 35A کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ دیا. اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ جس انداز میں جو ڈیموگرافک چینجز کی گئی, ڈومیسائل ایشو کیے گئے, مطلب مکمل طور پر ریاست, عدالتیں, انتظامیہ اور سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہر انداز. آپ کا سر پوائنٹ آ گیا. میں لون صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا جو رویہ کشمیریوں کے لیے بالخصوص اور مسلمان بالعموم پہنچ چکا ہے ہندوستان کے اندر, ان کے مائنڈ سیٹ کے اندر, میجارٹی کے اندر, کیا وہاں سے کوئی گوئنگ بیک ہے؟ دیکھیں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں دراصل یہ کشمیری عوام کو غلامی کا جو ہے نا احساس دلاتے ہیں. اور پہلی دفعہ یہ واقعہ نہیں ہوا, جس طرح سے وانی صاحب نے کہا کہ ماضی میں بھی اس طرح کے تشدد کے واقعات ہوئے ہیں, قتل ہوئے ہیں ہمارے بچے, اور کشمیری مسلمان جہاں عدم تحفظ کا شکار ہے ہندوستان میں. چونکہ کوئی بھی کشمیری محفوظ نہیں ہے ہندوستان میں, انتہا پسندوں کی لہر کی وجہ سے. اب کشمیری کیا, ہندوستان کا مسلمان ہو یا اقلیت سے وابستہ ہو کسی بھی, یا دلت ہو, وہ بھی غیر محفوظ ہے. چونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کا, جس کے پیچھے آر ایس ایس ہے, سنگھ پریوار ہے, اور جس طرح سے بیانات کے ذریعے نفرت انگیز جو تقاریر آتی ہیں. اب اس کے بعد نوجوان جو ہے نا ان کو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کشمیری ٹیررسٹ ہے, یہ پاکستانی ہے, یہ ہمارا دشمن ہے. اچھا, پھر موویز بنائی جاتی ہیں, ڈرامے بنائے جاتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے. یہ ہندوستان کا جو ہے نا ایک خطرناک منصوبہ ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں, دیکھیں ہمیں زبردستی ملایا گیا ہندوستان کے ساتھ. جب ڈوگرا بھی قابض تھا نا, اس وقت جو دیال سنگھ تھا پونچھ کا, اس کا کاروبار پنجاب کے ساتھ تھا, اس نے بھی اتحاد کرنا نہیں مانا. عماد الدین تھا گورنر, ہمارا سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمیشہ سے کاروبار رہا ہے, ہمارا کاروبار راولپنڈی کے ساتھ رہا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ جو کشمیر کی منڈی وہ راولپنڈی ہے, تو لہذا دلی اب ہم مجبوری کے تحت جا رہے ہیں. لیکن اور مجبوری میں بھی کیا رویہ آپ کو جو ہے فیس کرنا پڑ رہا ہے. I have to wind up. شکریہ ادا کرنا ہے مجھے اپنے تمام معزز پینلسٹ کا. آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے تجزیہ, رپورٹس اور تبصرہ آپ نے ملاحظہ کیا. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.